السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا، ساری جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سنت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی ہے، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی ہے، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھا، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی ہے۔ میں نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام میں پاک ادا، عمر کا دل یہ بول اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ تو بلال حبشی ہے، سرور جی کا پیارا ہے، وہ تو بلال حبشی ہے، سرور جی کا پیارا ہے، وہ تو بلال حبشی ہے، سرور جی کا پیارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر بھی رکھا پتھر، پھر بھی لب پر جاری رہا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے محمد احمد، اسی مسجد کے طالب علم، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ تقریر کے لیے ایک ننھا منھا بچہ اس مسجد کا طالب علم تشریف لائے گا اور انشاءاللہ پیارے انداز میں آپ کے سامنے تقریر کرے گا۔ محمد زید آئے اور اپنے خوبصورت انداز میں خطاب بیان فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ معزز علماء کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں،
زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں۔ خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں جن کی شان خود خدا بیان کرے، قرآن میں جن کی شان خود خدا بیان کرے، بندے سے اس کی مدح سرائی کس طرح ہو۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگی ہے ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لے کر پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لے کر پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ معزز سامعین کرام، سیرت النبی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ اس شعبے کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی اور اقتصادی زندگی سے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ والسلام۔ اللہ بڑی ہی پیاری نصیحتیں ہمیں کر رہے تھے۔ ایک نصیحت جو انہوں نے کی ہے شاید کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، کہ جامن کا پھل جو ہے جب تک تیار نہ ہو جائے اس کی خرید و فروخت اسلام میں منع ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہاں جامن چلتا ہے اس لیے نام لیا۔ کوئی بھی پھل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی بھی پھل ہے جب تک وہ پک کر تیار نہ ہو جائے اس کو بیچنا، اس کو خریدنا یہ حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کچا پھل ہے تب بھی وہ جائز نہیں ہے۔ تو جب کچا پھل خرید و فروخت میں جائز نہیں ہے، جب پھل لگتا ہی نہیں ہے اس سے پہلے تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 سال 3 سال 5 سال پہلے کے سودے کر دیے جاتے ہیں، اور ابھی دیکھیں کہ جامن کا نام و نشان نہیں ہے، ابھی 6 مہینے پڑے ہوئے ہیں اس کا نام و نشان شروع ہونے میں، لیکن ابھی سے اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے زندگی بنے گی، کامیابی ملے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے پھر چاہے کروڑوں کا بھی ہمارا باغ بک جائے لیکن برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کروڑوں روپے کما لیں برکت ٹکے کی نہیں ہوگی۔ اگر حلال کی کمائی جائے 1000 روپیہ بھی بچ جائے تو وہ 1000 1 کروڑ کے برابر ہو جائے گا، اللہ برکت ڈال دے گا۔ تو اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بھائی نے نصیحت کی ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب میں اپنے مہمان خصوصی جناب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ صدارت کی کرسی پہ تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ ان کے خطاب سے پہلے چند منٹوں کے لیے اپنے اس مسجد کے جو طلباء ہیں 3-4 طلباء ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ نعتیں پڑھیں گے، اور 1-2 طلباء انشاءاللہ آپ کے سامنے تقاریر کریں گے۔ تو چند منٹوں کے لیے تشریف رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ مہمان خصوصی کا خطاب ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں نعت کے لیے بلکہ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد محسن بن عبد الجبار کو، جو مدرسہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب علم ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کریں گے۔ محمد محسن بن عبد الجبار۔ اعوذ باللہ من
انشاءاللہ آپ کے سامنے نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں اس مدرسہ کے طالب علم محمد سلیمان رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیرے دل میں رکھ دینے ارمان مدینے دے، جیرے دل میں رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، امت کے مدینے دے جد پہلی نظر پیندی، دل کردائے ہو جائے قربان مدینے دے، بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، جیرے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ اللہ تیرا کی جاندا ہر سال جگر کر دے میں، مولا تیرا کی جاندا ہر سال جگر دے میں، ان سارے مومن لئی، ان سارے مومن لئی سامان مدینے دے، بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، جیرے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ ہم نے تشریف لاتے ہیں اس مسجد کے طالب علم محمد سارم بن میں مال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، حبشی نو ویکھلو وہ ذرا نیچے ڈولیا، بالے دے انگاریا تو ہولی نے جے بولیا، ایویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، نبی دے اشاریت قربان ہو گئے، آقا دے اشاریت قربان ہو گئے، انہاں لئی جنتا دے اعلان ہو گئے، گھر بار بی بی بچے وار دیتے نے، تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، سفرہ دے وچ جنے موٹے آدھے چایا ہے، سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جے گایا ہے، آج بھی آقا جی دے نال ستے نے، آج بھی مدنی دے نال ستے نے، تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اب تقریر کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اس مسجد کے طالب علم محمد عبداللہ بن اللہ دیتا صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں لے کر جاتی ہے، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اب آپ کے سامنے تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں مسجد کے طالب علم محمد سبحان بن میاں محمد شفیق صاحب۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز علماء کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں تقریر کے لیے اس مسجد کے طالب علم محمد ابراہیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ معزز علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ میں اس پر نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن مجید کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات، میں اس چرچ رد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جب اہل مکہ نے قرآن مجید کو کلام اللہ کی کتاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا اور اس کتاب کا انکار کر دیا جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، رب کائنات نے فقہائے عرب کو چیلنج دیا کہ تم 1 یا 2 نہیں بلکہ سارے مل کر بھی قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ صورت تو دور کی بات، تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ عرب کے فقہاء میں سے ایک نے سورۃ الکوثر جیسی صورت لکھنے کی کوشش کی تو بے ساختہ بول اٹھا، اللہ کی قسم، یہ کلام کسی بشر کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید ہی سب سے عظیم اور افضل کتاب ہے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ والسلام۔